السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا اور اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں تمہیں عطا کی اور دل تمہیں عطا کیا۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے پھر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے پھر بھی عطائیں کم نہیں کرتا۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ رب اتنا رحیم کیوں ہے۔ اللہ خالق العلام کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا، اس وقت بھی اللہ رب رحمان کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، زبان کی بوٹی سے بلوایا اور آنکھ کی پتلی سے دکھلایا، وہ مالک رب عرش کریم، اس کے انسانوں پر اتنے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ وہ ہمیں ہماری برداشت سے بڑھ کر دکھ تو نہیں دیتا، مگر ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے۔ ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 78 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ رب رحمان کی نعمتوں کا محتاج تھا، دنیا میں آنے کے بعد بھی پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تلک پورے کا پورا انسانی وجود اللہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تب بھی انسان اللہ مالک کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ انسانی آنکھ، انسانی دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، اگر ہم کائنات کی باقی تمام چیزوں کو 1 منٹ کے لیے دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ نے جتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں کا نام اور تذکرہ 1 منٹ کے لیے فراموش بھی کر دیں، صرف میں اور آپ
اللہ کا دیا ہوا یہ جسم پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تلک اپنے وجود پہ نگاہ دوڑائیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا وجود اور ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ اور ٹکڑا اللہ کی نعمتوں کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر کبھی ہم تصور کریں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہمارا یہ نیچے والا ہونٹ کٹا ہوا ہے، صرف ایک اوپر والا ہونٹ ہمارے پاس موجود ہے، نیچے والا ہونٹ ہمارا موجود نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو ہمیں اپنے آپ سے خوف آنے لگے گا، اور اس ایک ہونٹ کے بغیر میں اور آپ پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق میں نہیں اتار سکتے۔ اللہ رب رحمان اپنے قرآن میں 20 مقامات پہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو اگر تم مجھ رب عرش کریم کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، دن بیت سکتے ہیں، راتیں گزر سکتی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا بھی چاہو، گننا بھی چاہو، حساب لگانا بھی چاہو، تو دنیا کے اندر کوئی ایسا آلہ اور کوئی ایسا کیلکولیٹر ہے ہی نہیں جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے سچی اور سچی زبان پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ، ایک مسلمان کا معاملہ بڑا ہی اللہ نے عجیب بنایا ہے۔ اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی بھی اس کے فائدے میں ہے، اگر اس کو غمی اور مصیبت کے اندر اللہ مبتلا کرتا ہے تو یہ غم اور مصیبت بھی اس کی نیکیوں کے اندر اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نبی نے فرمایا اگر اللہ مومن کو، مسلمان کو، میرے امتی کو اللہ کسی نعمت سے نوازے، کسی خوشی سے نوازے، فشکر اللہ، اور اس خوشی کے موقع پہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے تو شکرانے کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اگر میرے کسی امتی پہ کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے اور اس پریشانی میں یہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صبر کی وجہ سے اللہ رب رحمان اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ خوشی بھی مومن کے لیے نعمت ہے، غمی بھی مومن کے لیے نعمت ہے۔ اس مالک کے آزمانے کا، امتحان لینے کا انداز بڑا ہی نرالا ہے، اور اس مالک کے آزمانے کے اپنے ہی طریقے ہیں۔ وہ کسی کو دے کے آزما لیتا ہے، کسی سے لے کے آزما لیتا ہے، کسی کو امیری دے کے آزماتا ہے، آیا یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کسی کو غریبی دے کے آزما لیتا ہے، آیا یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا بے صبرہ بن جاتا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کیسے ادا کیا جائے۔ میں اور آپ اس وقت تک شکر کے مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک دل و جان سے میں اس چیز کو، اس نعمت کو نعمت نہ مان لوں جو اللہ نے مجھ پہ نشاور کی ہے۔ شکر تو نعمت کا کرنا ہے، اور جب تک میں نعمت کو تسلیم نہ کروں، نعمت کا اعتراف نہ کروں اور نعمت کا مجھے احساس نہ ہو، تب تک میرے ذہن سے اور میرے دل سے شکر کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بدقسمتی سے میں اور آپ صرف پیسے کو، مال کو، گاڑی کو، گھر کو نعمت تصور کرتے ہیں۔ رب کبریا کی قسم، اگر آپ کو کوئی عزت سے بلاتا ہے، آپ کو کوئی عزت دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔
آپ کے لیے جگہ چھوڑ کے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو احترام سے اور عزت سے اور آپ کا وقار اور عزت کا برم اور خیال رکھتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے لیے کوئی جگہ چھوڑ دے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو کوئی سیدھا رستہ بتا دے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کچھ کہیں، آپ کی بات مانی جائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے پاس میری اولاد ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی آنکھیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے پاس بولنے کے لیے زبان ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سننے کے لیے مجھے کان عطا کیے گئے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو گنتے جاؤ، میں کیسے گنوا سکتا ہوں جب اللہ قرآن میں کہتا ہے گن سکتے ہی نہیں، شمار کرتے سکتے ہی نہیں، حساب لگا سکتے ہی نہیں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اللہ رب رحمان کا شکر ادا کرنا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، خر ساجدہ، میرے نبی کو جب کوئی خوشی ملتی تو میرے نبی سجدے میں گر جایا کرتے تھے، اور سجدے میں گر کے رب کبریا کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور اللہ رب رحمان کے قرآن نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو غمی کے موقع پہ صبر کو تھامنے اور خوشی کے موقع پہ شکر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین اور وصیت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 ایسی احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اس بات کا درس دیتے ہیں، لوگوں جس حال میں رب کبریا نے رکھا ہے اس حال میں راضی رہنا سیکھ لو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال پہ رب پہ راضی اور خوش ہونا شروع ہو جاؤ، اللہ تمہاری زندگیوں کو آسان کر دے گا۔ ارے یہ شکر تو وہ جذبہ ہے، وہ احساس ہے، میں روڈ پہ بوجھ لے کے اپنا بیگ لے کے کسی گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہوں اور اتنے میں کوئی جاننے والا آ جائے، میرا بوجھ اٹھا کے مجھے ساتھ بٹھائے اور اپنے مقام پہ چھوڑ دے، تو اترتے وقت میں اس کو تھینک یو، جزاک اللہ، شکریہ کے الفاظ کہتے ہوئے رخصت کرتا ہوں، اس لیے کہ مصیبت کے وقت میں وہ میرا دست و بازو بنا ہے، مصیبت کے وقت میں اس نے میرے لیے آسانی کا سما پیدا کیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں جو چند لمحوں اور چند گھنٹوں اور تھوڑے سے سفر کے لیے میرا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ ارے میں اس رب کا شکر ادا پھر کیوں نہیں کرتا جس نے میرے سارے ہی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس مالک کا شکریہ ادا پھر میں کیوں نہیں کرتا جس نے آج سے نہیں، میرے دنیا میں آنے سے پہلے رب کبریا نے مجھے وہ چیزیں عطا کر دی ہیں جو میں نے رب سے مانگی بھی نہیں تھی، جو میں مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا، جب میں مانگ نہیں سکتا تھا میرا اللہ تو تب سے مجھے دے رہا ہے۔ اور آج اگر کبھی رب کبریا مجھے آزما لے، مجھے امتحان میں ڈال دے، میری آزمائش کر لے، تو شکوے اور اللہ رب رحمان کی جو نعمتیں اور احسانات ہیں، ایک لمحے سے پہلے میں وہ ساری کی ساری نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہوں۔ اور احسان تو، یہ شکر تو ایسی چیز ہے کہ ایک بے زبان اور حیوان جس کو کہا جاتا ہے، یہ جانور بھی انسان کا، اور انسان اگر جانور کے ساتھ بھی بھلائی کرے تو جانور بھی شکر کا جذبہ اور احساس اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ آپ کسی بھیڑ کو، بکری کو، گائے کو، بھینس کو، حتیٰ کہ غلیظ ترین جانور کتے کو بھی پانی پلائیں، وہ دم ہلاتے ہوئے اور اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے آپ کو اس جگہ سے رخصت کرتا ہے، دم ہلا کے اور آنکھیں نیچی کر کے، گویا کہ اپنے من کے اندر ہی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔
اس کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتی ہے، اور اس شکر کا اگر احساس نہیں ہے، اگر اس شکر کا پاس نہیں ہے، اور شکر کا جذبہ اگر پیدا نہیں ہوتا تو اس انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تفسیر روح المعانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھتے ہیں، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اپنی مخلوق کو کیسے رزق دیتا ہے، تو اپنی مخلوق تک کیسے رزق پہنچاتا ہے۔ تفسیر روح المعانی والے لکھتے ہیں، اللہ رب رحمان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، وہ ڈنڈا جس سے موسیٰ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے، قرآن نے اس کو عصا کہا ہے۔ کہا موسیٰ یہ سامنے پڑے ہوئے پتھر پہ اپنے عصا کو مار اور رب کی قدرت کے کرشمے دیکھ، کیسے کیسے تیرا رب اپنے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لوگوں اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار، کیڑا مکوڑا، انسان، حیوان، بری بحری مخلوق، ان تمام کی روزی روٹی کا انتظام تیرے رب نے آسمان پہ بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے۔ موسیٰ اگر رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے اس عصا اور ڈنڈے کو سامنے نظر آنے والے پتھر پہ مارو۔ تفسیر روح المعانی والے لکھتے ہیں، موسیٰ نبی نے اس عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اندر سے ایک اور پتھر نکلا، کہا موسیٰ اس دوسرے پتھر پہ بھی عصا کو مارو، دوسرے پتھر پہ مارا، دوسرا پتھر بھی ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اندر سے ایک تیسرا پتھر نکلا، کہا موسیٰ اس تیسرے پتھر پہ بھی عصا کو مارو، تیسرے پتھر پہ بھی ضرب لگائی، وہ تیسرا پتھر بھی ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ اندر سے ایک کیڑا نکلتا ہے، اس کیڑے کے منہ میں بیری کا پتا ہوتا ہے، اور وہ اس پتے کو کھا رہا ہوتا ہے، اور کھاتے کھاتے بول رہا ہوتا ہے، الحمدللہ الذی یرا مکانی، اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ آسمان کی بلندیوں پہ بیٹھ کے تو مجھ ناچیز کیڑے کو دیکھ رہا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، اے اللہ ساری دنیا تجھ سے مانگتی ہے، میں نے بھی تجھ سے ہی مانگا تھا، تو نے آسمان پہ بیٹھ کے پتھر کی تہ کے اندر مجھ تک میرے رزق کو پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، تو نے میری پکار کو، میری دعا کو، میری التجا کو اللہ تو نے آسمان پہ بیٹھ کے سن لیا ہے۔ وَرَزَقَنِي وَلَا يَنسَانِي، اے ربا ساری دنیا کو دینے والے، تو نے ساری دنیا کو دیا ہے اور مجھے کیڑے کو پتھر کی تہ کے اندر بھلایا نہیں ہے، میرا رزق تو نے مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ موسیٰ نبی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ 3 پتھروں کے اندر بیری کا پتا پہنچا ہے تو کیسے پہنچا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لوگوں شکوے نہ کرو، نہ شکری نہ کرو، جو رب نے تیرے نصیب اور مقدر میں لکھا ہوا ہے جب تک کھائے گا نہیں، تیرے منہ میں جائے گا نہیں، اللہ موت کے فرشتے کی تیرے سے ملاقات کبھی نہیں کروائے گا۔ وہ کہانی تو آپ نے سن رکھی ہے، ایک غلام جب اپنے آقا سے ناراض ہو کے بھاگتا ہے، اس کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرنے کی سکت رکھتے ہوئے اس کا دربار چھوڑ کے بھاگتا ہے، جنگل میں سے گزر ہوتا ہے، ایک شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے آج وہ ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کے پاؤں میں ایک موٹا کانٹا چبھا ہوا ہے اور وہ درد سے کرا رہا ہے۔ اب شیر وہ کانٹا خود تو نہیں نکال سکتا تھا، غلام نے دیکھا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ایک خون خار درندے کی مدد کے لیے لپکا کہ کانٹے کے درد کی وجہ سے اس شیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور بڑی بہادری سے اس غلام نے شیر کے پاؤں سے کانٹے کو کھینچ لیا، شیر کی تکلیف دور ہوتی ہے، وہ اس غلام کو سونگتا ہے
اور غلام کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ غلام بادشاہ کے قابو میں آیا، قید میں آیا، پکڑا گیا۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا سزا دینے کا اپنا ہی مزاج ہوتا تھا۔ بھاگے ہوئے غلام کی سزا یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کو خون خوار درندے کے آگے رکھ دیا جاتا تاکہ وہ اس کو چیر پھاڑ دے۔ اس غلام کو پنجرے میں ڈالا جاتا ہے اور اس پہ اس کی بوٹی بوٹی کرنے کے لیے شیر کو بلایا جاتا ہے۔ شیر کو پنجرے میں داخل کیا جاتا ہے۔ شیر پنجرے میں داخل ہوتا ہے، اس غلام کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پاؤں کے ناخنوں سے لے کر اوپر تک سونگھتا ہے اور سونگ کے دم ہلاتے ہوئے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ حیران ہیں، ششدر ہیں، پریشان ہیں۔ آج تک اس شیر نے اس پنجرے میں کسی قیدی کو، کسی غلام کو، کسی مجرم کو بغیر پھاڑے چھوڑا نہیں ہے، اور یہ کیسا غلام ہے کہ اس کو چھیڑا نہیں ہے۔ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ بعد میں تحقیق ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس شیر نے اپنے اس احسان کو یاد رکھا ہے اور شکریہ کے طور پہ اس غلام کے جسم پہ ایک بھی خراش نہیں آنے دی۔ یہ وہی شیر تھا جس کے قدموں سے اس غلام نے کانٹے کو کھینچا تھا، اور اس نے اس نعمت کو، اس احسان کو، اس نیکی کو یاد رکھا، اور آج اس کی جان کو بھی بچا لیا اور اس کی عزتوں میں بھی اضافہ کروا دیا۔ یہ شکر کا جذبہ تو اللہ نے انسان جانوروں کے اندر بھی رب رحمان نے پیدا کیا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے مال دے دیا ہے یہی میرے لیے نعمت ہے۔ اگر کبھی بخار کی عالم میں میری اور آپ کی رات گزری ہے تو وہ رات مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی۔ باوجود زمین وسیع ہونے کے انسان پہ تنگ ہو جاتی ہے، باوجود گھر والے پاس ہونے کے انسان اپنے آپ کو تنہا اور کرب کے اندر محسوس کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، سعودی عرب کے ایک شیخ 80 سالہ اس امیر کبیر انسان کو 2-4 دن کے لیے وینٹیلیٹر پہ ڈالا جاتا ہے اور اس کو مصنوعی سانس لگایا جاتا ہے، آکسیجن دی جاتی ہے، سلنڈر پہ سلنڈر آ رہے ہیں آکسیجن کے، اور جب اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے ڈاکٹر بل اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے، 600 ریال کا بل دیکھ کے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں 600 روپے بل کوئی زیادہ تو نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اتنے امیر کبیر ہو کے 600 روپے کا بل دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ کہا تم نہیں سمجھو گے، میں اس 600 روپے کے بل کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں، میں تو کئی 600 ریال دے سکتا ہوں، روتا اس لیے ہوں 80 سال سے میں اللہ کی مصنوعی دی ہوئی آکسیجن استعمال کر رہا تھا، اللہ نے کبھی مجھ سے بل کی ڈیمانڈ نہیں کی، ابھی 2 دن میں نے مصنوعی سانس لیا ہے، مجھے آکسیجن لگائی گئی ہے، اتنا بل میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، ارے میں اس رب کا کتنا ناشکرا ہوں، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ رب رحمان کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت سانس کا بھی استعمال کر رہا ہوں۔ تصور کریں، چند لمحوں کے لیے میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، کچھ میں نہیں دیکھ سکتا، کچھ محسوس نہیں کر سکتا، اندھیرا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، 2-4 لمحوں کے لیے میری آنکھ بند ہو، مجھے احساس ہوتا ہے، میری آنکھوں پر کوئی ہاتھ رکھ لے تو میں فوراً کہتا ہوں ہٹاؤ، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ارے کبھی سوچا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت کے لیے تڑپتے اور ترستے ہیں؟ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مجھے اس کی قدر کا اندازہ نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں۔ کبھی ان کو بھی دیکھیں جو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں،
میں ہاتھوں سے پکڑتا ہوں، کبھی ان کو بھی دیکھیں جو پکڑنے کے لیے ترستے ہیں۔ میں پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے معمولی سی چوٹ پہ، معمولی سی تکلیف پہ، میں دل برداشتہ ہو کے رب کبریا کے شکوے شروع کر دیتا ہوں۔ جائیں ہسپتالوں میں دیکھیں کتنے کتنے ایسے مریض پڑے ہوئے ہیں جن کی عیدیں بھی ہسپتالوں کے اندر گزرتی ہیں۔ وہ باہر آنا چاہتے ہیں مگر ان کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ کھانا کھا کے اللہ وہ آپ کا کھانا ہضم کر دے، یہ نعمت نہیں ہے؟ آپ منہ میں کوئی چیز ڈالیں، اللہ چبانے کی آپ کو توفیق دے دے، وہ الگ بات ہے۔ کھا کھا کے رب کی نعمتیں میرے اور آپ کے دانت گس جاتے ہیں مگر یہ کم بخت زبان شکوے کرنے سے باز نہیں آتی۔ کبھی ہم نے اندازہ کیا ہے یہ آنکھ مجھے جو اللہ نے عطا کی ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے؟ اور قرآن مجید کی جب اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، لوگوں مت سمجھو رب نے ہاتھ دیے، ہاتھوں سے جو کیا ہے اللہ پوچھے گا نہیں۔ قدم دیے جہاں مرضی چل کے جاؤ، ان قدموں کا حساب نہیں ہوگا۔ آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ کان دیے ہیں، ان کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ دل دیا ہے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جتنی نعمتیں تیرے رب کی ہیں ہر نعمت کا اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں حساب دو گے تو اپنے قدموں کو ہلا پاؤ گے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کبھی تم نے سوچا نہیں، کبھی تم نے احساس نہیں کیا کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اپنی دعاؤں اور التجاؤں میں کبھی اس نعمت کا اظہار بھی نہیں کیا اور رب کا شکر ادا بھی نہیں کیا۔ نبی نے فرمایا ایک بندہ جو 500 سال اللہ نے اس کو زندگی عطا کی اور وہ سمندر کے کنارے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا تھا، صحیح حدیث ہے، اس کا ملنا ملانا بھی لوگوں کے ساتھ نہیں، چشمے کا پانی پیتا، انار کھاتا، اللہ اللہ کرتا، اور اس نے رب سے دعا کی ہوئی تھی، اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ اللہ نے اس کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ نبی نے فرمایا یہ 500 سال اللہ کی عبادت کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ادخلوا عبدی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ میری جنت میں داخل کر دو، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ بل عملی، اے اللہ 500 سال میں نے تیری عبادت کی ہے، سجدے کیے ہیں، آج بھی تیری رحمت کے ساتھ جنت میں؟ اس نے سوالیہ نشان اٹھایا، رب کبریا نے فرشتوں سے فرمایا بات تو ٹھیک کر رہا ہے اللہ، میں 500 سال عبادت کر کے آیا، آؤ موازنہ کرو اس کی 500 سال کی عبادت کا، اور میں نے ان 500 سالوں میں جو اس کو نعمتیں دی ہیں ساری نعمتوں کو سائیڈ پہ رکھ دو۔ میرے فرشتوں، اس کی دونوں آنکھیں نہیں بلکہ صرف ایک آنکھ کا ڈیلا نکالو، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں 500 سال کی عبادت کو رکھ دو۔ میرا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اے اللہ میں اتنی عبادتیں کر کے آیا، میرے بندے کی عبادت کا بھی حساب لو اور اس پہ جو میں نے نعمتیں کی ہیں اس کا بھی موازنہ کرو۔ 500 سال کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جاتا ہے اور آنکھ کا ایک ڈیلا ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے۔ رب کبریا فرماتے ہیں فرشتوں سے تولو، موازنہ کرو، وزن کرو، دیکھتے ہی دیکھتے آنکھ والا پلڑا نیچے جھک جاتا ہے، 500 سال کی عبادت والا پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس بدبخت سے بولو
ان 500 سالوں میں تو نے میری دی ہوئی نعمتوں میں سے ابھی تک ایک آنکھ کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو کہتا ہے 500 سال اللہ میں نے تیری عبادت کی، اب اس کا بھی حساب دے، تجھے عبادت کی توفیق کس نے دی ہے؟ تجھے مسجد میں چلا کے کون لے کے آتا تھا؟ تجھے سجدے کی توفیق کون دیتا تھا؟ ارے میں اور آپ، ہمارا پورا وجود تو کیا، ہمارا ہاتھ تو کیا، اللہ کی قسم یہ ایک انگلی بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتے اگر رب کبریا اس کو روک لے۔ اور آج میرے اور آپ کے شکوے ہوتے ہی اس بات پہ ہیں۔ یقین مانے آج اگر آپ کسی سے پوچھیں حالات کیسے چل رہے ہیں تو ڈیلا ڈالا سا منہ کر کے روکھے سے انداز میں یہ کہتے ہوئے یہ بندہ آپ کو سنائی دے گا الحمدللہ، لیکن اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے یہ اندر سے خوش نہیں ہے، یہ رسمن کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اور کئی تو ایسے رونا روتے ہیں اور ایسے لوگوں کی کبھی پوری نہیں پڑتی۔ رونے دھونے والا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھتا، اور جو شکوے شکایتیں کرنے والا بندہ ہے وہ روتا ہی رہتا ہے، اس کی کبھی پوری نہیں پڑتی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ او میرے بندے، اگر شکر کرے گا نعمتیں باقی رہیں گی اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا، نہ شکری کرے گا جو دیا ہوا ہے اللہ اس کو بھی بے برکتی اس میں پیدا کر دے گا، اور وہ نعمتیں اللہ تم سے واپس لے لے گا۔ آج سے چند سال پیچھے جائیں، یہ بزرگ میرے سامنے کچھ ایسے بیٹھے ہیں، اگر آپ ان کا بچپن اٹھا کے دیکھیں یہ آپ کو چٹنی سے روٹی کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ بتائیں گے ہم پیاز سے روٹی کھا لیا کرتے تھے، یہ بتائیں گے آپ کو کہ ایک ایک جوڑے سے 4 سال وہی عیدوں پہ جوڑا پہنا کرتے تھے، بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹا بھائی پہن لیا کرتا تھا۔ اور ایسے میں اگر اس وقت کسی سے پوچھا جاتا کی حالا، وہ آگے سے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہوتی تھی، جسمانی طور پہ بھی پتا چلتا تھا، اور اس کے جوش اور ولولے سے بھی پتا چلتا تھا کہ اس بندے کا روح اپنے رب کی نعمتوں کو پا کے خوش ہے اور یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس الماریوں میں کپڑے گنے ہی نہیں جاتے، حساب ہی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ یہ شکوہ ہوتا ہے، مر گئے ہیں، لٹ گئے ہیں، کچھ نہیں پلے۔ اور اس حالت میں پھر اللہ رب رحمان کا اصول اور رب کا قرآن کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بندے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تو رب کی نعمتوں پہ کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، پھر کبھی تیری پوری پڑنے والی نہیں ہے۔ ہمیں چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، ہماری زبان سے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ وہ ایوب نبی کو کون نہیں جانتا؟ اللہ نے 17 سال تک ایوب نبی کو بیماری کے اندر مبتلا کیے رکھا۔ 17 سال تک ایوب نبی بیماری کے اندر مبتلا رہے، اور اتنا صبر، اتنا شکر، اللہ نے اپنے قرآن میں نعم العبد، ایوب نبی کو نعم العبد، بہت اچھا اللہ کا بندہ، اس خطاب سے اللہ نے اپنے قرآن میں ان کو پکارا ہے۔ 17 سال میں بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں تو اتنی عمر کے بچے کی شادی بھی کر دی جاتی ہے۔ 17 سال تک بیمار رہنے والے یہ ایوب نبی، ایک بار بھی ان کی زبان پہ کبھی اللہ کا شکوہ نہیں آیا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم 17 سال تو کیا، 17 مہینے تو کیا، 17 ہفتے تو کیا، 17 دن تو کیا، 17 منٹ بھی اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اپنے بائیں اپنے سر پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ ارے وہ شیخ سعدی مسجد سے نکلا، کہتے ہیں دمشق کی جامعہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، میرا کسی نے جوتا اٹھا لیا، اور غریبی اتنی،
دل کے اندر یہ بات آئی، اے شیخ سعدی شرازی، اتنا بڑا تو عالم دین ہے، اتنا بڑا تو امام ہے، اور تیرے پاس جوتا لینے کے لیے بھی پیسے نہیں؟ زبان سے شکوہ نہیں کیا، ابھی دل ہی دل میں سوچ رہے تھے۔ چند قدم مسجد سے باہر نکل کے گلی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہے اور وہ رینگتا ہوا گلی میں سے جا رہا ہے۔ فوراً واپس کہتے ہیں، پلٹ کے آیا، سجدے میں گرا اور رب سے معافی مانگی، اے اللہ میرے دل میں کون سا خیال آ گیا تھا، میرا جوتا نہیں، میں اس پہ شکوہ کرنے ہی والا تھا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، جوتے کا کیا ہے، آج نہیں کل مل جائے گا، وہ بھی تو ہے نا جس کو تو نے جوتا پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں دیے۔ اور نبی نے اس لیے فرمایا تھا، انظروا الی من هو اسفل منکم، لوگوں دنیا داری کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں سائیکل دی ہے تو تم موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے حسد نہ کرو، شکوے نہ کرو، تم اس کو دیکھو جس کو اللہ نے سائیکل سے بھی محروم رکھا ہے۔ اگر اللہ نے موٹر سائیکل دی ہے تو کار والے کو دیکھ دل چھوٹا نہ کر، بلکہ دیکھ اللہ نے تجھے موٹر سائیکل دی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے ان سائیکل دی ہوئی ہے اور موٹر سائیکل سے ان کو محروم رکھا ہے۔ انسان کا دل بھرتا ہی نہیں ہے، جیسے جیسے اللہ اس کو نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا لالچ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، بے صبری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ویسے ویسے کئی لوگوں کا شکر بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے پورے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، جس حال میں رب کبریا نے رکھا ہے اس حال میں راضی رہنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور یہاں تک خواہشوں کی بات ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں، بیوی اس بات کا اکثر شوہر سے شکوہ کرتی ہے، بہنیں بھی سن رہی ہیں، غور سے سنیے گا کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میری تو کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، مجھے تو یہ نہیں ملا، مجھے تو وہ نہیں ملا، اور میری اور آپ کی اکثر زبان پہ یہ بات ہوتی ہے، بس اے یہ خواہش پوری ہو جائے نا، یہ چیز مل جائے نا، یہ چیز پوری ہو جائے نا۔ خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہاں تک خواہشوں کی بات ہے، یہ تو کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ضرورتیں ہر انسان کی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشیں کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں صبر کرنے والا دل عطا فرما دے، شکر کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ مولا جس حال میں تو رکھے، اللہ اگر تو نے کوئی چیز دی ہے اللہ یہ تیری نعمت ہے، اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز تو نے نہیں دی ربا یہ تیری پھر حکمت ہے، اس پہ بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز دے کے واپس لے لی ہے اللہ پھر یہ تیری آزمائش ہے، تیرا امتحان ہے، اس پہ بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی لمحے کسی بھی حال میں کسی کو دیکھ کے اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ جو میرے رب نے میرے اور آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھا ہوا ہے اللہ اس پہ ہمیں راضی اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔